بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج ایک اور دن وفاقی حکومت کے لیے اور وفاقی حکومت کو چاہنے والوں کے لیے، ان کے لائک مائنڈڈ، وہ خواہ دانشور ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں، خواہ وہ کوئی اور ہیں، ان سب کے لیے آج کا دن بھی بہت ہی مایوس کن رہا اور آج بھی انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 14 جماعتی حکمران اتحاد کو آج بھی کوئی کامیابی نہ حاصل ہو سکی، کیونکہ بہت ساری افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، افواہیں نہیں تھیں بلکہ خبریں پھیلائی جا رہی تھیں، خبریں فیڈ کی جا رہی تھیں۔ ایک تو وہ خبریں ہیں جو کہ فیڈ کی جاتی ہیں، اور بہت ساری خبریں ہیں جو کہ ٹی وی اور اخبارات آنے سے پہلے ہی کل کر دی جاتی ہیں یا کل کروا دی جاتی ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ یہ خبر جاری نہیں ہوگی، یہ خبر نشر نہیں ہوگی، یہ خبر شائع نہیں ہوگی، یہ کہا جاتا ہے۔ اور بہت ساری بے شمار خبریں ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ بہت ہی حالت جبر میں ہے اور حالت قید میں ہے، اور وہ قیدی کے طور پہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ اس کا کچھ نہیں ہے، بس جو ایک اسکرپٹ ہے، اسکرپٹڈ ہے، ایک اس کے آگے پیچھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ تھوڑی سی ہمت کر کے یہ کام کر رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور جو اس وقت فاشسٹ طرز حکمرانی ہے اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ باقی سب آہستہ آہستہ، اس کی مجبوریاں ہیں، ظاہر ہے بہت زیادہ مجبوریاں ہیں، اور ان مجبوریوں کو سمجھنا بھی چاہیے۔ میں یہ ذاتی طور پہ بھی کہتا ہوں کہ ایسی مجبوریاں ہیں اور ہوتی ہیں کہ جس کے بعد انسان جس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ولنگلی کر رہے ہیں، جو ولنگلی کر رہے ہیں ان کے چہرے ہمارے سامنے ہیں، اور کچھ ہیں حالت جبر میں کر رہے ہیں، مجبوری کے عالم میں کر رہے ہیں، ان کا بھی پتہ ہے۔ اور ایک کیٹیگری ہے کہ وہ سب کچھ پریشر بھی لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ وہ کم از کم وہ نہیں کہہ رہے جو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں، وہ اپنی بات کر جاتے ہیں سلیقے اور طریقے سے۔ بہرحال آج کا دن تھا جی بڑا امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ ایک تو یہ ہفتہ ہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے، اس میں ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ آج لارجر بینچ، 8 رکنی لارجر بینچ تھا، چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اہم مقدمہ تھا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کنٹرول کرنا مقصود تھا، ان کو بے توقیر کرنا مقصود تھا، عدلیہ پہ قبضہ کرنے کا ایک حکومت کا پروگرام تھا، قانون سازی کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اسی قانون سازی کے خلاف ایک مقدمے کی سماعت تھی، اور یہ پیٹیشن ہے، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے کہ جناب آئیں، آ کے اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ اور اس قانون سازی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سزائیں کیسے ختم کروانی ہے سپریم کورٹ سے، نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان کیسے لینڈ کروانا ہے، پاکستان کی نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ یہ ساری قانون سازی اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور ایک ہی شخص کو واپس لانا ہے، سزائیں ختم کروانی ہے، اور یہ لڑائی چل رہی ہے جوڈیشری کی اور اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری عدلیہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ یہ بالکل سوچ چکی ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ فیصلے صادر کرتے ہیں، وہ پاکستان کو بیٹرمنٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بیٹرمنٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کی، اور ایس ٹی ایس کوٹیکنا کیس اس کی مثال ہے، اور اس میں پاکستان آصف علی زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر جتنے بھی تھے ان کو سزائیں سنائی گئیں، لیکن اس کے بعد ہوا یہ، ابھی وہ سزائیں چل رہی تھیں، نیب اپنا کام کر رہا تھا، احتساب عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یکدم ایک NRO پرویز مشرف صاحب نے دے دیا تھا، اور وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا جو کچھ کیا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا باجوہ صاحب نے کیا، اس دوران پھر سزائیں ہوئیں، پھر مقدمات چلے، لیکن جنرل باجوہ نے پھر وہی ملیا میٹ کیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کیے اور ایک دوسرا NRO دے دیا۔ تو عدلیہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو بے توقیر کرتی ہے، نہ صرف ان کو بے توقیر کرتی ہے بلکہ ان کو مافیاز کے آگے ڈال دیتی ہے۔ تو یہی اس وقت یہ دو سوچیں ہیں، یہ لڑی جا رہی ہے، اور عدلیہ اس وقت ہمت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام ججز کو کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں 10 سال بعد کوئی اور ایک آرمی چیف آ جائیں، وہ یہ فیصلہ کر دیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 15 سال بعد آئیں، وہ بھی یہ فیصلہ کر دیں کہ پچھلے جو 10-12 سالوں میں جتنی بھی صفائی ہوئی ہے اس کو ملیا میٹ کر دیں۔ تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس ایک ہونا چاہیے۔ بہرحال آج جو ہوا، آج بڑی خوشی سے آئے تھے، اور ایک خبر پھیلائی گئی تھی کہ آج بینچ ٹوٹ جائے گا۔ 2 آنریبل ججز جو ہیں ان پہ کام ہو چکا ہے،
اور چیف جسٹس آف پاکستان کو آج میجورٹی نہیں رہے گی، اور 2 آنریبل ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کے اس بینچ سے الگ ہو جائیں گے، اور پھر ادھر ہو جائیں گے اتنے، ادھر 2 کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کی ہو جائے گی 6 تعداد، تو اس طریقے سے 9 اور 6 کا ہو جائے گا، لہٰذا آج کھیل ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑے ہی خبر اس طریقے سے پھیلائی گئی تھی، بلکہ فیڈ کی گئی تھی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، اتنے تیقن کے ساتھ کی جا رہی تھی، اور پھر ججز کے خلاف ایک کمپین بھی لانچ کر دی گئی تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ آج ہیئرنگ ہوئی، اور ہیئرنگ میں جن ججز کے بارے میں یہ سوچ کے بیٹھے تھے، سب سے زیادہ سوال انہی نے کیے، اور انہی کی طرف سے یہ کوشچن آئے، اور انہوں نے ہی اٹارنی جنرل کو خاموش کروایا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہتے ہیں کہ قانون سازی کے اختیار کے مقدمات مختلف بینچز معمول میں سنتے آ رہے ہیں۔ کیا ماضی میں ایسی کوئی قانون سازی ہے؟ جسٹس نقوی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ 1973 میں رولز بنانے کے لیے صدر کی اجازت درکار تھی، آرٹیکل 191 کے تحت، کہ ہوتے ہوئے ایسی قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو سوالات اٹھائے گئے، آج سب سے پہلے پھر ایک سوال اٹھایا گیا، اور وہ یہ تھا کیونکہ میرٹ پہ نہیں آ رہے، میرٹ پہ نہ وہ آئے ہیں 90 دن الیکشن والے، پنجاب والی پیٹیشن پہ، خیبر پختونخوا والی پیٹیشن میں، اس میں میرٹ پہ نہیں آتے کہ نہیں فل کوٹ بنا دیں، فل کوٹ بنا دیں، بس فل کوٹ کی رٹ ہے۔ آج بھی اٹارنی جنرل نے فل کوٹ کی رٹ لگائے رکھی، اور انہوں نے بھی، اور مسلم لیگ نواز نے بھی فل کوٹ کی رٹ لگائے رکھی، اور فل کوٹ کا بھی جواب پھر انہوں نے دیا۔ سوال قانون سازی کے اختیارات کا ہے، رولز میں ترمیم کا نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کے اختیار کے مقدمات مختلف بینچز معمول میں سنتے رہتے ہیں، اس لیے یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ ویلڈ نہیں ہے کہ جناب سو موٹو یہ فل کوٹ بنائی جائے۔ آگے جا کے جسٹس منیب اختر صاحب نے بڑی مزے کی بات کی، اور وہ میں آگے بتاتا ہوں، انہوں نے بہت ہی ان کو کان سے پکڑا اٹارنی جنرل کو اور حکومت کو۔ لیکن جسٹس عائشہ ملک صاحب نے کہا کہ ہر مقدمہ اپنی نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس لیے ہر مقدمے کو اپنی نوعیت کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا کوئی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے، جسٹس عائشہ ملک کہہ رہی ہیں۔ اور کیا حکومت فل کوٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا۔ رولز اور آئین اور قانون کے تحت کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے اور ہر مقدمہ اہم ہوتا ہے؟ یہ یقین کیسے ہوگا کہ کون سا کیس فل کورٹ سنے؟ اور کیا عدلیہ کی آزادی کا ہر مقدمہ فل کورٹ نے سنا تھا؟ افتخار چودھری کیس کی سماعت کا حوالہ دیا اٹارنی جنرل نے۔ انہوں نے کہا وہ ایک صدارتی ریفرنس تھا، وہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی معزول کر دیا گیا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو معزول کرنے کے بعد وہ تو کورٹ ہی عدلیہ بھی ختم کر دی گئی تھی، اور اس لیے کوئی اور مثال دیں آپ۔ بظاہر یہ آپ کا مقدمہ نہیں لگتا کہ فل کورٹ بنائی جائے، چیف جسٹس صاحب بولے ہیں۔ اور کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد فل کورٹ پر ہے، باقی عدلیہ پر نہیں ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا عدالت درخواست گزار کی خواہش پر اپنی کارروائی کیسے ریگولیٹ کرے گی؟ کیا حکومت چاہتی ہے عدالت کے اندرونی بحث باہر آئے؟ ہاں بالکل، عدالت وہ تو چاہتے ہیں کہ جی، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اندر آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ایک اور مثال بھی وہ اپنا کام نہیں کرنا بلکہ دوسروں کے کام میں گھسنا ہے۔ افتخار چودھری کیس مختلف نوعیت کا تھا۔ جسٹس نقوی صاحب نے کہا رولز بنانے کا اختیار فل کورٹ کا انتظامی امور میں ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا، جسٹس منیب نے کہا کہ رولز بنانے کا اختیار فل کورٹ کو انتظامی امور میں ہے، اگر 3 رکنی بینچ کے سامنے رولز کی تشریح کا مقدمہ آ جائے تو کیا وہ بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے؟ جسٹس منیب کہہ رہے ہیں فل کورٹ اپنے رولز بنا چکی ہے، اور جسٹس منیب نے کہا تو اس لیے جسٹس عائشہ ملک صاحب نے کہا کہ آپ کی منطق سمجھ سے باہر ہے، فل کورٹ کا فیصلہ اچھا اور 3 رکنی بینچ کا برا ہوگا۔ کیا آپ کی منطق یہ ہے کہ رولز فل کورٹ نے بنائے تو تشریح بھی وہی کرے گی؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا فل کورٹ کا جواب خود پارلیمنٹ نے اپنے بنائے گئے قانون میں دے دیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ عدالتی اصلاحات بل کے مطابق، کیونکہ یہ قانون جو بنایا ہے پارلیمنٹ نے خود، وہ کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات بل کے مطابق 5 رکنی بینچ آئین کی تشریح کا مقدمہ سنے گا۔ جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں یا تو آپ کہیں کہ پارلیمنٹ نے قانون غلط بنایا ہے، کیونکہ جسٹس منیب نے کہا کہ پارلیمنٹ تو کہہ رہی ہے 5 رکنی بینچ، وہ تو اسی پہ اتفاق کر رہی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ کہہ رہے ہیں فل کورٹ، تو آپ حکومت کو درست ثابت کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو درست ثابت کر رہے ہیں؟ قانون تو کہتا ہے 5 رکنی بینچ، پارلیمنٹ بنا رہی ہے، حکومت بنا رہی ہے 5 رکنی بینچ کا، آپ کہہ رہے ہیں فل کورٹ۔ ذرا اپنا تھوڑا سا آگے جا کے وہ سخت بات بھی کرتے ہیں جسٹس منیب اختر صاحب، وہ بھی سن لیں۔ پارلیمنٹ کہتی ہے 5 رکنی بینچ ہو، اٹارنی جنرل کہتے ہیں فل کورٹ ہو۔ جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں لگتا ہے حکومت کی گنتی کمزور پڑ گئی ہے،
کہ یہاں کتنے ججز بیٹھے ہیں اور فل کورٹ کی سزا مناسب لگنے پر کی جا سکتی ہے، اٹارنی جنرل نے کہا۔ تو جسٹس منیب نے کہا 5 ججز، پارلیمنٹ 5 ججز سے مطمئن ہے، تو اٹارنی جنرل کیوں نہیں، یعنی کہ آپ کیوں نہیں ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ قوانین کے خلاف درخواستیں عدالت معمول کا حصہ ہیں، عدالتیں سنتی ہیں اور آتی ہیں درخواستیں۔ پھر آگے جا کے ایک اور بات کی جسٹس نقوی صاحب نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا مختلف مقدمہ 2012 میں اس نوعیت کا مقدمہ سنا جا چکا ہے، اور کیا لاہور ہائی کورٹ میں 60، اب اگلی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں فل کورٹ 17 ججز یا 15 ججز ہوتے ہیں، تو کیا لاہور ہائی کورٹ میں پھر 60 اور سندھ ہائی کورٹ میں پھر 40 ججز سماعت کریں گے؟ جسٹس محیب اختر نے کہا وہاں بھی پھر فل کورٹ ہوگی، لاہور ہائی کورٹ بھی فل کورٹ تو 60 ججز ہوں گے، سندھ ہائی کورٹ کی فل کورٹ 40 ججز ہوں گے، کہ باقی سارے کام چھوڑ کے پھر وہ سارے مقدمات سنیں گے فل کورٹ۔ تو فل کورٹ کی درخواست میں لکھا ہے کہ بینچ حکم امتناع میں اپنا ذہن دے چکا ہے، جسٹس نقوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہائی کورٹ فل کورٹ بنانے کی پابند ہوں گی۔ اب جسٹس اعجاز اللہ صاحب نے کہا کہ ہم اب فیصلہ دے دیتے ہیں فل کورٹ کا، تو پھر تو ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، کوٹا، وہ تو سارے کے سارے پھر ان پہ عمل ہوگا، ان پہ عمل لازمی ہوگا، ان کے لیے بھی حکم ہوگا۔ وہ اگر صوبائی اسمبلی بھی اسی نوعیت کا قانون بنا دے تو کیا پوری ہائی کورٹ مقدمہ سنے گی؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کیا تمام 8 ججز فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنے گی؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کیا بینچ چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتا ہے؟ جسٹس شاہد وحید کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا ہم چیف جسٹس کو حکم دیں گے کہ وہ جناب آپ ہمارے حکم کو مانیں۔ فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر بھی سوال ہے، جسٹس عائشہ ملک نے بنیادی بات ہی شروع کر دی۔ ایسی درخواست انتظامی سطح پر دی جا سکتی ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کی گزارش کر سکتے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ درخواست میں آپ چیف جسٹس کو حکم دینے کی استدعا کر رہے ہیں، جسٹس شاہد وحید کہہ رہے ہیں کہ عدالت چیف جسٹس کو حکم دے سکتی ہے؟ جسٹس شاہد وحید فل کورٹ کی تشکیل کی درخواست میں کی گئی استدعا پر تحفظات ہیں، جسٹس نقوی صاحب نے کہا ایسی استدعا پر عدالت کسی قسم کا حکم دے سکتی ہے۔ جسٹس شاہد وحید کہہ رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، درخواست میں کی گئی استدعا اچھے الفاظ نہیں لیکن عدالت کو سمجھ آ گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کہا کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس مغلظات ہی ہیں اور تو کچھ ہے نہیں ہے۔ آج بھی صبح جو دن کا آغاز ہوا وہ ایک عدد پریس کانفرنس جس میں مغلظات ہیں، دھمکیاں ہیں، اس سے ابتدا کی گئی۔ عدلیہ کو صبح اٹھے ہیں اور ان کو حکم ملا ہے کہ جائیں جا کے عدلیہ کو گالیاں دیں، گالم گلوچ بریگیڈ اتار دیا، انہوں نے گالم گلوچ دے دی، ایک پریس کانفرنس کر دی، ٹی وی پہ چل گئی، حکم تھا کہ اس کو سنائیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، یہ سماعت سے پہلے کی بات ہے کہ جناب ہمارے منہ سے زہر اگلے گا، گولہ بارود اگلے گا کہ بس ججز کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، تھرتھلیاں مٹ جائیں گی، سپریم کورٹ ہل جائے گی اور بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پہ میرا خیال ہے وہ پریس کانفرنس کسی نے سنی نہیں، اور ویسے بھی ججز نے آج کل اپنے آپ کو ریسٹرین کیا ہوا کہ ایسا کوئی سیاسی ٹاک شوز ہی نہیں سننے بلکہ ادھر فوکس کرنا ہے جو ہم نے اپنے کام کرنے ہیں۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہوتی رہیں اور کوئی مطمئن نہیں کیا جا سکا آج کے کاروائی میں اور کسی قسم کی۔ اور پھر ایک اور بات کی گئی اور وہ بات یہ کی گئی کہ یہ سارے جو گفتگو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل سکورنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پولیٹیکل سکور آپ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ مسلم لیگ نواز کے بیرسٹر صلاح الدین وکیل آئے، انہوں نے پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کا نمبر لگ گیا کہ نہیں، آپ کی پٹیشن لگ گیا، تو حکم امتناع کے ذریعے پہلی مرتبہ قانون پر عمل درآمد روکا گیا ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین کہتے ہیں فل کورٹ کے لیے بینچ درخواستیں معمول میں دی جاتی ہیں۔ فائز عیسیٰ کیس میں بھی فل کورٹ بننے کی تشکیل دیا گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا گیا تھا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس خود جسٹس فائز عیسیٰ کیس نہیں سن رہے تھے، تو اس بینچ میں تو وہ خود موجود ہیں، اس لیے 7 رکنی بینچ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی۔ بعض اوقات بینچ خود بھی فل کورٹ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دیتا ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین کہہ رہے ہیں افتخار چودھری اور جسٹس فائز صدارتی ریفرنس پر تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ججز پر الزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں معاملہ سنگین نوعیت کا ہونے پر ہی فل کورٹ بنا تھا، دونوں ججز کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیے، کسی اور مقدمے میں فل کورٹ کی مثال ہے تو دیں۔ آئی جی جیل خانہ جات کیس میں بھی فل کورٹ تشکیل دیا گیا تھا، افتخار چودھری کیس کو معزول کر دیا گیا،
تھا. جسٹس منیب اختر بتا رہے ہیں ان کو وہ ماسٹر آف روسٹر کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے تھے. جسٹس منیب بتا رہے ہیں کہ ڈیفرنس کیا ہے. معزولی کے بعد قائم مقام چیف جسٹس اختیار کو استعمال کر رہے تھے. جسٹس منیب اختر صاحب بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے. جسٹس منیب سپریم کورٹ کے رولز چیف جسٹس کے بنانے کے اختیارات کو سٹرکچر نہیں کرتے. جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا اس میں 5 رکنی بینچ کی بات کی گئی. مسلم لیگ نون فل کورٹ کی صدا کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس منیب کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ خود 5 رکنی بینچ کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ پھر آپ فل کورٹ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. سائلین عدالت میں پیش ہو کر اپنا موقف پیش کرتے ہیں جسٹس عائشہ ملک اور یہ سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی اور سپریم کورٹ نے ایک حکم صادر کیا ہے کہ جناب سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے قومی اسمبلی کے اجلاسوں کا 5 اجلاسوں کا ریکارڈ اور قائمہ کمیٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا جائے اس عدالت میں اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے. 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. یعنی اب یہ جون کے پہلے ہفتے میں اس کی ہیئرنگ ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے 30 مئی یا پھر جون کے پہلے ہفتے میں اس کی ہیئرنگ ہوگی دوبارہ اور اس وقت تک ریکارڈ مانگ لیا ہے سارا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ رجسٹرار نے جو لیٹر لکھا تھا اس لیٹر پہ پارلیمنٹ نے یعنی کہ قومی اسمبلی نے اپنا ریکارڈ دینے سے کر دیا ہے انکار. اب یہ عدالتی حکم جاری ہوگا اور اس عدالتی حکم کی جو تعمیل نہیں کرے گا اس کا پھر انجام کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے. ابھی تحریری حکم صادر ہونے دیں. تو یہ ہے اب تک کی صورتحال. آج کا دن پھر مایوس کن. تو سپریم کورٹ اس معاملے سے تو ہو گئی ہے الگ. اب اہم ترین مقدمے کا حکم صادر ہوگا اور وہ ہے 14 مئی پنجاب میں الیکشن. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.